الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں ایک مختصر سی سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، یعنی آج کے دن کے عنوان سے اس کا نام سورہ جمعہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے جمعہ کے احکامات کا تذکرہ کیا۔ جمعہ کی نماز دین اسلام میں بہت اہمیت کی نماز ہے، اور جمعہ کا دن دین اسلام میں بہت اہمیت کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جب جمعہ والے دن اذان کی آواز سنائی دے تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، کاروبار میں ہو، گھر بار میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، بازار میں ہو، گلی محلے میں ہو، کسی بھی کام میں لگے ہو، جیسی ہی جمعوں کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ تو جمعہ کی نماز جو ہے اس کی ادائیگی فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں توجہ دلاتی ہیں اس طرف کہ جمعہ کی نماز جو لوگ ادا نہیں کرتے یا جمعہ کی نماز میں جو لوگ سستی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بہت شدید عذاب کی وعید ان کو سنائی گئی۔ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جمعے والے دن جلدی جلدی مسجد میں آ جاتے تھے 10-11 بجے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ رکعت پڑھتے رہتے تھے۔ جو بھی موقع ملتا تھا کچھ نہ کچھ نماز جمعے والے دن پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے تو لوگ اپنی انفرادی عبادت چھوڑ دیتے تھے اور خطبے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اپنی کاپیاں، اپنے رجسٹر لے کے، یہاں تک کہ جو شخص جلدی سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد مسجد میں آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد مسجد میں آتا ہے اس کے لیے بھیڑ بکری کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد مسجد میں آتا ہے اس کے لیے مرغی کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد مسجد میں آتا ہے اس کے لیے ایک انڈے کی قربانی۔ یہاں تک کہ جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ اب اس کا فرض ادا ہوگا، اضافی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا تھا، آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کرام کی پریکٹس یہ تھی کہ ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے ہوتے تھے تو اس سے پہلے مسجد نبی کا حال بھر جاتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ثواب حاصل کر سکیں۔ تو صرف مسجد میں آ کے جمعے والے دن بیٹھ جانا، کوئی اور کام نہ بھی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ثواب کا کھاتہ کھول دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کے نماز کے انتظار میں صرف بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ ذکر اذکار تلاوت کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو مسجد جو ہے ایمان کے قلعے ہیں، مسجد میں آنے سے اور نہ صحیح انسان کیا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے کہ مسجد کا ماحول نورانی ماحول ہے۔ تو ہمیں عادت اپنی بنانی ہے کہ جمعے والے دن ہم نے جلدی مسجد کے اندر آنا ہے، امام صاحب کا ہم نے خطبہ سننا ہے، اس میں سے کوئی بھی 2 4 5 7 حدیثیں ہمارے ذہن میں رہ جائیں بس اس کے مطابق عمل کرنا ہے اگلے جمعے تک کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی روایات ہیں جمعے کے حوالے سے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو. فاکثروا علیہ من الصلاۃ فی، جمعے کا دن افضل ترین دن ہے، تو جمعے والے دن کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، بے شک تمہارا یہ جو درود و سلام پڑھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے اوپر پیش کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. اس پہ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبر میں ان کو دفنایا جاتا ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں، تو آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہم جب درود و سلام پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کی قبر پہ آپ کو پہنچایا جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا، جبکہ آپ کی بھی ہڈیاں مٹی کے اندر مل کے مٹی ہو جائیں گی؟ تو آپ سلام فرمائیں نہیں، انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں، انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے اجساد کو، انبیاء کے جسموں کو زمین کی مٹی پہ حرام قرار دے دیا. تو جمعے والے دن جب بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، ٹولیوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں، وہ درود و سلام کو اکٹھا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ دی، یہ تحفہ دی. تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور درود و سلام کوئی ہلکی عبادت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 مرتبہ. یعنی وہ اپنا بھی بھلا کر رہا ہے نا، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا کر رہا ہے. درود و سلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو دعا ہے ہی ہے، اپنے لیے بھی اللہ کی رحمت کا سامان پیدا کر رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، اللہ نے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کر دی. ٹھیک ہے. اور جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کی پریشانیوں، اس کی غموں سے نجات دیں، تو وہ درود و سلام کو لازم پکڑ لے، درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لے. ٹھیک ہے. تو ایک تو جمعے کے دن کا یہ حکم ہے کہ جمعے والے دن صفائی ستھرائی، کلینینس جسے کہتے ہیں، صاف ستھرا ہونا. اور صاف ستھرا ہونے میں یہ بھی ہے کہ زیر بغل کے جو بال ہیں ان کو مونڈ لے، زیر ناف کے بال مونڈ لے، اپنی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں ان کو تراش خراش کر لے، اچھے طریقے سے غسل کر لے. بال اگر بہت زیادہ بڑے ہیں ان کو کاٹ لے، ناخن بڑے ہیں ان کو کاٹ لے. ان سب چیزوں کے بارے میں حدیث میں ہمیں حکم ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یہ سنن فطرت میں سے ہے، انسانی فطرت میں سے ہے ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کو تراشنا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا. تو اپنی صفائی ستھرائی کا ایک تو اہتمام کرے، جمعے والے دن خوشبو لگا کے نئے کپڑے پہن کے مسجد میں آئے، کیونکہ غسل کرنے سے، خوشبو لگانے سے، اچھے کپڑے پہننے سے انسان کی طبیعت میں نشاط، چستی آتی ہے. اب اس کے بعد جب ساری مسجد کا ماحول معطر ہوگا، سب لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے، سب غسل کر کے آئے، سب نے خوشبو لگائی، تو اب ظاہری بات ہے جب بیٹھیں گے خطبہ جمعہ کے لیے تو بات اثر بھی کرے گی، ماحول بنے گا، بات دل میں بھی اترے گی. تو ایک تو یہ حکم دیا صفائی ستھرائی کا، اور دوسرا کہ جمعوں کی نماز کے لیے جلدی آنا. جمعے والے دن مسجد کے لیے وقت نکالنا ہے، کم از کم کوئی 2-1 گھنٹے کا وقت ضرور نکالیں، غسل کر کے جلدی مسجد میں آ جائیں. اگر 1 بجے خطبہ جمعہ کا ٹائم ہے کہ 1 بجے امام صاحب یہاں ہماری مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، 1 سے 1:30 بجے آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں، 12:30 بجے پہنچ جائیں. آئیں سورہ کہف پڑھیں، آئیں 2-4 نوافل پڑھیں، آرام سے سکون سے آئیں، دعا کریں. سورہ کہف کی بہت فضیلت بیان ہوئی کہ جمعے والے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے، اب وہ پون پارا ہے، 20-25 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، تو جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے نور کا باعث بن جاتی ہے، روشنی کا باعث بن جاتی ہے. آج ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کنفیوژن، الجھن، رستہ نظر نہیں آ رہا، کیا کریں کیا نہ کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، اسے کنفیوژن سے نکال دیتے ہیں.
تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے والے دن، اور درود و سلام کی کثرت کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے تو ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور پھر سب سے اہم چیز جس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی وہ یہ کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی، لیکن اس گھڑی کو چھپا لیا گیا، اس گھڑی کو واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی گھڑی ایسی۔ گھڑی سے کیا مراد ہے؟ گھڑی سے مراد یہ ہے کہ 20-22 منٹ، 20-25 منٹ جمعے کے دن ایسے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اس وقت میں جو بھی اللہ سے خیر کی دعا کرو گے اللہ لازماً اس کو قبول کریں گے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے دل میں 10 خواہشیں ہوتی ہیں، 20 خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری، انسان تڑپ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میری یہ بات مان لے۔ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو امتحانات میں کامیابی چاہیے ہے، کوئی بزنس مین ہے تو اسے یہ چاہیے کہ میرا کاروبار گرو کرنا چاہیے، کوئی بے روزگار ہے تو اسے روزگار چاہیے، کوئی والد ہے تو اس کی بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اسے یہ چاہیے کہ میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں ان کے اچھے رشتے مل جائیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بیمار ہے تو اسے شفا چاہیے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مصیبت میں غم زدہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے 20 سے 22 منٹ جس میں اللہ سے جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، جو بھی دعا کرو گے۔ لیکن اللہ نے وہ گھڑی بتائی نہیں۔ اب صحابہ کرام میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہتے تھے یہ جمعے سے پہلے ہے، یعنی بہت سارے صحابہ کیا کرتے تھے جمعہ سے پہلے جو جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے تو اس لیے بیٹھ جاتے تھے کہ دعا کرتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ جمعہ کی نماز سے تھوڑا پہلے یہ گھڑی ہے، جب امام جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس سے پہلے۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نہیں یہ جمعے کی نماز کے بعد ہے، اور کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا یا زیادہ تر کا خیال یہ تھا کہ جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب کے درمیان یہ گھڑی ہے۔ اور بعض اہل علم کے بارے میں ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عصر سے مغرب کے درمیان میں جمعے والے دن دعا کی اور اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا، ہمیں وہ گھڑی مل گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی تبدیل ہوتی رہتی ہو، جیسے لیلۃ القدر کی رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعے والے دن اس گھڑی کی تلاش کریں۔ کس طرح سے؟ کہ کثرت سے دعا کا اہتمام کریں، جمعے والے دن کثرت سے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ تو وہ جسے کہتے ہیں لاٹری نکلنے والی بات ہے، بونس والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب دنیا میں چھوٹی سی انعام کے لیے ہم کتنا تردد کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹکٹ نکل آئے گا، فلاں ٹکٹ نکل آئے گا، فلاں مشین مل جائے گی، فلاں بائک مل جائے گی۔ تو یہ بھی لاٹری نکلنے والی بات ہے جمعے والے دن۔ اب جمعہ ظاہری بات ہے کوئی سال میں ایک مرتبہ تھوڑا آتا ہے، ٹھیک ہے، مہینے میں 4-5 دفعہ آ جاتا ہے جمعہ، تو اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ دعا لگ جائے گی، اگلی دفعہ نہیں تو اس سے اگلی دفعہ لگ جائے گی۔ دعا کرنے والے تو بنے، کبھی نہ کبھی تو وہ گھڑی مل ہی جائے گی۔ گھڑیاں تبدیل کر کر کے دعا کر لیں، اس جمعے اس ٹائم پہ کر لی، اگلے جمعے نیکسٹ ٹائم اس پہ کر لی، تو جو تلاش کرے گا وہ پا بھی لے گا۔ تو جمعے والے دن دعا کا اہتمام کرنا ہے، یعنی جمعے کے دن کو ہم نے اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا ہے۔ دیکھیں یہ تربیت کا ایک ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن میں قیامت قائم ہوگی، اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن میں ان کو جنت سے اتارا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعے کا دن بہت بڑا دن ہے۔ تو جمعے کی دن کو ہمیں اپنی تربیت کا ذریعہ بنانا ہے، مسجد کے لیے وقت نکالنا ہے، جمعے کے خطبے کے لیے وقت نکالنا ہے، جمعے کے دن دعا کے لیے وقت نکالنا ہے، درود السلام کے لیے وقت نکالنا ہے، سورہ کہف کے لیے وقت نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے، جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے۔
تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ مطلب آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص ایسی دیہاتی بدو پہلی مرتبہ آیا ہوگا، اسے نہیں اندازہ تھا کہ خطبہ جمعہ کے اندر انٹرپٹ نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، بلکہ یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جمعے کے لیے آیا تو خاموش ہو کے بیٹھ جائے، خاموش ہو کے بیٹھ جائے. اور جو جمعے کے لیے آیا اور خاموش ہو کے بیٹھا اور اس نے خطیب کی ساری بات سن لی، سارا خطبہ اس نے خاموشی سے سنا، تو اس کے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اور 3 دن اضافی یعنی 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. جو صرف توجہ سے خطبہ ہی سن لے، صرف توجہ سے خطبہ سن لے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ جمعے سے جمعہ، 3 دن اضافی بھی بونس میں ڈال دیے 3 دن. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والا کھیل رہا ہے اور وہ اس کو اشارے سے کہتا ہے بھائی کھیلو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی لغو کام کر رہا ہے، اس نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا. یعنی اگر ساتھ والا متوجہ نہیں ہے تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ اس کو توجہ دلانی ہے. تو جمعے کے اندر یہ سکوت چاہیے، پن ڈراپ سائلنس چاہیے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ تربیت. 2-4 باتیں لے جاؤ، بس 2-4 باتیں لے جاؤ، 2-4 حدیثیں لے جاؤ، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے سوال کیا جب آپ خطبہ دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے رہے. صحابہ نے اسے اشارہ کیا سوال نہ کرو. اس نے پھر سوال کر دیا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ کے رسول قیامت کب آ رہی ہے؟ صحابہ نے پھر اس کو اشارہ کیا بھائی خاموش ہو جاؤ، ایسے اشارہ کیا. اللہ کے رسول بات چیت کر رہے ہیں. اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کر دیا اللہ کے رسول قیامت کب آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی حق ماذا عادت اللہ، وہ تیاری کتنی کی ہے اس کے لیے. اس کی بڑی فکر پڑی ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے، کب آ رہی ہے، کب آ رہی ہے. یہ بتاؤ کوئی تیاری بھی کی ہے؟ کتنی تیاری کر رکھی ہے اس کی؟ اب وہ بندہ جو ہے تھا سیدھا سادہ سا بندہ تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول تیاری تو کوئی نہیں کی، سیدھی سی بات ہے. آپ کہیں کوئی بڑے اعمال شمال تو کوئی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے میرے اندر، حب اللہ و رسول. ایک بات میں کہہ سکتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک مع من احببت، دیکھ جس سے تجھے محبت ہے قیامت والے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا. بہت بڑی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا نعس احدکم یوم الجمعہ فلیتحول من مجلسہ ذلک، جمعے والے دن جب تم میں سے کوئی ایک اونگنے لگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس چینج کر لے. ہوتا ہے انسان ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اونگ طاری ہو جاتی ہے، تو کیا کرے؟ اپنی جگہ چینج کر لے، تھوڑا سا اپنی پوزیشن چینج کر لے یا جگہ آگے پیچھے ہو کے بیٹھ جائے. اس سے کیا ہوگا؟ چستی پیدا ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے احکامات، ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کا یہی ہے کہ انسان چستی کے ساتھ جمعے کی نماز میں، جمعے کے خطبے میں، جمعے کے وعظ کے اندر شریک ہو اور اپنے لیے تربیت کا سامان پیدا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن 2 خطبے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبے دیا کرتے تھے، اور آپ کے خطبے نہ بہت مختصر ہوتے تھے نہ بہت لمبے ہوتے تھے، معتدل سے ہوتے تھے. اور 2 خطبوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں معمول ہے، اور لوگ اس میں بھی کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے. ایک صحابیاں کہتی ہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے والے دن جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز میرے گھر میں آتی تھی، اور میں اس وقت ظہر کا ٹائم ہوتا تھا تو تنور پہ روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی.
تو اکثر میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. سورہ قاف کے اندر آخرت کے بارے میں، دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، جسے ہم عالم برزخ، عالم قبر کہتے ہیں، یا جنت جہنم کا بیان ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن کے موضوعات اکثر و بیشتر یہی رکھتے تھے، آخرت. کیونکہ جمعے کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر، واعظ و نصیحت، جسے ہم کہتے ہیں ٹیوننگ کرنا. تو وہ صحابیہ کہتی ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی مرتبہ سورہ قاف سنی، اتنی مرتبہ جمعے کی نماز میں، کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی، یعنی سن سن کے زبانی یاد ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے، مسجد میں آئے، تو اسے چاہیے تو 2 رکعت پڑھے، یعنی 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. اس کو ہم تحیۃ المسجد کہہ سکتے ہیں. تو جو بھی شخص آتا تھا مسجد میں جمعے والے دن اور وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر بیٹھ جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو متوجہ کرتے تھے، اور متوجہ کر کے اسے کہتے تھے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے. جمعے کے بعد کی جو نماز ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 رکعت بھی مروی ہے، اور یہ بھی کہ کبھی 2 رکعت بھی پڑھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. دونوں طرح سے ہی درست ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر مسجد میں پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، گھر میں جا کے پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے. تو جمعے سے پہلے صحابہ کرام کا معمول تھا 2، 4، 6، 8، 10 جتنا وقت ملتا تھا وہ سنت نماز، نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، اور جمعے کے بعد کبھی 2 پڑھ لیتے تھے، کبھی 4 پڑھ لیتے تھے. ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا، یعنی پیچھے سے، دروازہ پیچھے سے ہوتا تھا، اب ہمارا تو دروازہ خیر آگے ہے. اب لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اجلس فقد آذیت وآنیت. دیکھیں ایک تو لیٹ آیا ہے اور دوسرا لوگوں کو اذیت دے رہا ہے. تو اگر آپ جمعے کی نماز میں لیٹ ہو تو اب یہ نہیں کہ پہلی صف میں نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے میں گردنیں پھلانگتا ہوا، اس کو ٹانگ مارتا ہوا، اس کو کندھا مارتا ہوا میں پہلی صف میں پہنچ جاؤں. نہیں، اب جہاں جگہ ملے وہاں انسان جو ہے وہ نماز پڑھ لے. تو جمعے والے دن اتنی بھی تکلیف اور اذیت نہیں دینی اپنے ساتھ والوں کو. تو جمعے کے دن کے حوالے سے بس یہ چند احکامات ہیں. ہم نے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہم نے اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے، مسجدیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر محلے کے اندر مسجد ہے. دیکھیں ایک مسجد کے مولانا صاحب اگر آپ کو ان کا خطبہ جمعہ اچھا نہیں لگتا، ساتھ والی قریب والی مسجد میں چلے جائیں. وہاں کا نہیں اچھا لگتا، تھوڑا سا اور دور چلے جائیں، تھوڑا اہتمام کر کے 10-15 منٹ دور کسی مسجد میں چلے جائیں. تو ضروری نہیں ساری مساجد کے خطبہ ایک جیسے ہوں، مطلب قصے کہانیاں سنانے والے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی بھی ہیں جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، انسان ان سے بے چین ہو جاتا ہے، اس کا سننے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی معقول امام خطیب آپ کو اپنے قریب سرکل میں مل جاتا ہے، تو وہاں مسجد میں جائیں اور جمعے کے دن کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنائیں. کیونکہ دین نے ہمیں پورا تربیتی نظام دے دیا. اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اپنے تربیتی نظام پہ عمل نہیں کر رہے، نہ نماز پہ آ رہے ہیں، نہ جمعے کے اوپر آ رہے ہیں، نہ ذکر اذکار پہ، نہ تلاوت قرآن پہ آ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا، ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں، سکون چاہیے جی یوگا شروع کر دیتے ہیں، سکون چاہیے میڈیٹیشن شروع کر دیتے ہیں، ہندوؤں کی طرح، بدھوں کی طرح. اب سکون ان چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نے پورا ہمیں تربیتی نظام دیا تھا، ہم نے اپنے تربیتی نظام کو فالو نہیں کیا. اس کے جس طرح سے اس کی جسے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس کے ثمرات ہمیں ملے نہیں. اب ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اچھا مجھے کہاں سے سکون مل سکتا ہے، میڈیٹیشن سے مل سکتا ہے، یوگا سے مل سکتا ہے، فلانی جگہ سے مل سکتا ہے. اب وہ دوسرے مذاہب کی چیزوں کو ہم نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سب کچھ ہمارے دین میں بہت بہتر صورت میں موجود تھا، بس ہم نے اسے صحیح طرح سے فالو نہیں کیا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.